جو لوگ حج گروپ لے کر آتے ہیں، جو کمپنیاں ہیں، کمپنیوں کے ذمہ داران ہیں، ان کی بھی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ قانون کی پابندی کریں اور جو مشکلات ہیں ان کو، حاجیوں کو ان مشکلات سے نکالیں۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ 4-5 اقدامات ہیں جن کو کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ سعودی حکومت کے جو اصول و ضوابط ہیں، قوانین ہیں، ان کو اچھے طریقے سے پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ اب سعودی حکومت نے یہ طے کر دیا ہے کہ اب کسی کی رعایت نہیں ہوگی۔ تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں ذاتی تعلق کی بنیاد پہ کچھ کر لوں گا تو اس دفعہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کا۔ ایک تو سعودی حکومت کے قوانین کو پورے اچھے طریقے سے ان کو کرنا چاہیے۔ دوسرے کہ جو پاکستان کی حکومت میں سرکاری اداروں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں جہاں وہ کرپشن کر رہے ہیں، بدعنوانی کر رہے ہیں، ذاتی مفادات کو دیکھ رہے ہیں، باقاعدہ اس کی نشاندہی کریں یہ اور حکومت کو اطلاع دیں، اور جہاں جہاں بھی اس کا تعلق ہو سکتا ہے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ جو حج گروپ پاکستان سے آتے ہیں خاص طور پہ، وہ اس کا اہتمام کریں کہ حاجیوں کا حج ہے وہ اجتماعی طور پہ کروائیں۔ باقی جتنے ممالک سے لوگ آتے ہیں، چاہے وہ ترکی ہے، چاہے وہ ایران ہے، چاہے وہ انڈونیشیا، ملیشیا، حتیٰ کہ بنگلہ دیش وغیرہ، سب حاجی اجتماعی طور پہ جاتے ہیں طواف کرنے کے لیے۔ اس میں جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، بیمار لوگ ہوتے ہیں، خواتین، وہ بڑی مشقت سے بچ جاتی ہیں۔ پردے دار خواتین کو بھی بہت آسانی ہوتی ہے۔ اور پاکستان کے جتنے بھی حج گروپ میں نے دیکھے ہیں تو اس میں ان کے اندر یہ اجتماعیت نہیں ہے، تو اپنے طور پہ لوگ اس میں کر رہے ہوتے ہیں اور بہت مشکلات ہوتی ہیں۔ تو ایک تو اس کا ان کو اہتمام کرنا چاہیے کہ طواف اور جتنے مناسک حج ہیں وہ اجتماعی طور پہ کروائیں۔ اجتماعیت میں برکت بھی ہوتی ہے، آسانی بھی ہوتی ہے، اور جو مشکلات ہوتی ہیں وہ بہت کم ہو جاتی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جتنے بھی مقدس مقامات ہیں، تاریخی مقامات ہیں سارے، اس کے بارے میں 4 چیزوں کا وہ اہتمام کر لیں۔ ایک، ان جگہوں سے یا ان اوقات سے متعلق جو احکام ہیں وہ۔ نمبر 2، جو فضائل ہیں۔ نمبر 3، سیرت نبویہ سے متعلق جو واقعات ہیں۔ اور نمبر 4، تاریخی جو اس کے حقائق ہیں۔ تو احکام، فضائل اور سیرت اور تاریخ، ان چاروں چیزوں کے حوالے سے جتنے بھی حج گروپ ہیں وہ ہر ایک کے لیے باقاعدہ پریزنٹیشن تیار کریں اور ویڈیو کلپ 2-2 3-3 منٹ کے تیار کریں تاکہ حاجیوں کی وہ ذہن سازی کر سکیں، کیونکہ حاجی 1 مہینے کے لیے، 15 دن کے لیے فارغ ہوتے ہیں، تو بہت اچھا موقع ہے کہ ان کو باقاعدہ تعلیم دیں۔ اور میں نے اس کا اندازہ لگایا ہے کہ اگر یہ ہمارے حج گروپ اس کا انتظام کر لیں تو تقریباً 3000 احادیث، آیات اور تاریخی واقعات اور سیرت سے متعلق واقعات وہ لوگوں کو معلوم ہو جائیں گے۔ تو یہ حج کا جو سفر ہے یہ علم حاصل کرنے کا بھی بہترین ذریعہ ہو، اور جب حاجی کو آپ مصروف کریں گے اپنے اس کام میں جس کام کے لیے وہ آیا ہوا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ فضولیات سے بھی بچے گا، گناہوں سے بھی بچے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے بڑی کمی پائی جاتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا، نہ دعاؤں کا پتہ ہوتا ہے، نہ تاریخی مقامات کا پتہ ہوتا ہے ان کی کیا اہمیت ہے، نہ ان کے مسائل کا پتہ ہوتا ہے، نہ ان کے فضائل کا پتہ ہوتا ہے۔ تو یہ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جتنے بھی حجاج آتے ہیں مختلف ملکوں کے، ان کی اپنی ایک شناخت ہوتی ہے، ان کا جھنڈا ان کے پاس ہوتا ہے یا ان کے اس پہ ان کے ملک کا نام چھپا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے ان کو پہچاننا، ان سے معاملہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ ہمارے جو پاکستانی حجاج ہیں، جو حاجی حضرات ہیں، ان کی کوئی الگ سے شناخت نہیں ہوتی، اجتماعیت نہیں ہوتی، نظم نہیں ہوتا، ڈسپلن نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے بہت مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ تو میرا مشورہ یہ ہے تمام حج گروپس کو کہ باقاعدہ اپنی الگ سے شناخت رکھا کریں، اور یہ شناخت تعارف کے لیے ہے تاکہ آپ کا تعارف ہو اور پتہ ہو کہ یہ پاکستان کے حاجی ہیں۔ اگر کسی پاکستانی حاجی کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو وہ کسی سے مدد طلب کر سکتا ہے، کسی سے پوچھ سکتا ہے، ورنہ بہت سارے لوگ بیچارے اسی طریقے سے رلتے رہتے ہیں۔ تو اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اور جتنی تعداد پاکستان سے آتی ہے اگر یہ تعداد باقاعدہ اس کا اہتمام کر لے تو خود پاکستان کی اس میں بہت نیک نامی اور بہت ہی اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ پوری دنیا کو پتہ چلے گا کہ پاکستان سے کتنی بڑی تعداد لوگوں کی آتی ہے، اور اپنے دین کو اور اپنے نظم و ضبط کو لوگوں کو دکھانا، لوگوں کو بتانا، یہ بھی ایک اچھی بات اور تجویز بھی ہے۔ اچھا ہوا مجھے ابھی یاد آ گیا کہ یہاں سعودی حکومت کی طرف سے یہ ضروری ہے کہ کوئی بھی گروپ 2000 حاجیوں سے کم نہ ہو، اور پاکستان سے جو ہمارے گروپ آتے ہیں تو کوئی 300 کا ہوتا ہے، کوئی 100 کا ہوتا ہے، کوئی 600 کا، کوئی 800 کا۔ تو اس میں ایک گروپ کا اگر نظم و ضبط بہت اچھا ہے تو جب دوسرے گروپوں کے ساتھ ملاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بہت گڑبڑ ہوتی ہے۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ گروپ 2000 کا بہت بڑا ہو جاتا ہے، 1000 حاجیوں کا گروپ ہو تو اس کا فائدہ انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا۔